اس جگہ کو اگر میں شریعت و طریقت کا سنگم کہوں تو بے جانا ہوگا۔ خانقاہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اور میرے اپنے مطالعے کے مطابق بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے علم کا پیمانہ کتنا بلند ہے مجھے اللہ جانے اور یہ لوگ جانے۔ میں اپنے علم کے مطابق یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسلاف کی تاریخ کا مطالعہ کیا تو مجھے بزرگوں کی تاریخ میں جو ان کی پہلی منزل ملی ہے تو وہ خانقاہ اور مدرسے کا سنگم ہی ملا ہے، جو اس میں آنے کے بعد ہی وہ ولایت کی منزلوں کو انہوں نے طے کیا۔ پیر طریقت حضرت قاری ظہیر صاحب قبلہ بڑی محبت فرماتے ہیں، بڑی شفقتیں فرماتے ہیں۔ ان کا حکم ہوا، حاضر ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے لیے اب آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جو حضرت ظہیر میاں سے جام پیتا ہو اسے دوسرے کے ہاتھ سے کیا مزہ آئے گا، جو ان کے ہاتھ سے جام پیتا ہو اسے اب کوئی اور آ کے پلائے تو اس میں وہ مزہ نہیں آتا، لیکن جام انہی کا ہوگا، زبان میری ہوگی، بس فرق اتنا ہوگا۔ کیوں؟ تو بہرحال ہم ایک سنگم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ادارے، یہ خانقاہیں ہماری شناخت، ہماری پہچان ہے، ہماری آبرو ہے، ہماری شان ہے، ہماری عزت ہے، ہمارا سب کچھ ہے۔ یہی خانقاہیں اور یہی ادارے ہمارے اخلاق و کردار کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے ایمان و عمل کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرات، خانقاہ، ابھی مجھ سے پہلے آپ نے حضرت مولانا مفتی محمد رضا صاحب سے ایک بہت حسین خوبصورت تصوف سے متعلق بیان سنا۔ اس سے پہلے میرے عزیز حضرت ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک بہت عظیم خطاب پیش کیا اور آپ لوگوں نے سماعت فرمایا۔ میں نے بھی کچھ تھوڑا بہت مطالعہ کیا تو تصوف کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی جب کوشش کی، پڑھا، تو مجھے کہیں یہ نہیں ملا کہ جو رات بھر سجدے کرتا ہے اسے صوفی کہتے ہیں، جو رات بھر تسبیح بیان کرتا ہے اسے صوفی کہتے ہیں، جو رات میں 1000 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے اسے صوفی کہتے ہیں، جو 12 مہینے روزے رکھتا ہے اسے صوفی کہتے ہیں، جو اپنی پوری پراپرٹی زکوٰۃ میں دے دیتا ہے اسے صوفی کہتے ہیں، جو رات بھر دن بھر قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے اسے صوفی کہتے ہیں۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا کیا کہ صوفی اسے کہتے ہیں جو خلق کی خدمت کیا کرتا ہے، جس کا قلب سلیم ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اور جس کی زندگی توکل اور صبر پر گزرتی ہے اسے صوفی کہتے ہیں۔ یہ میں نے تعریف پڑھی، اور جب یہ تعریف پڑھی تو اب میں اس ترتیب سے چلتا ہوں، توکل اور صبر۔ تو میرے سامنے ایک زندگی آئی
कि वाकई तसव्वुफ इसको कहते हैं, सब्र और तवक्कुल को, तो हजरत राबिया बसरी की मेरे सामने जिंदगी आई। राबिया बसरी एक बहुत बड़ी वलिया गुजरी है। एक रोज इन अल्लाह वालों की शान क्या होती है, सूफियों की पहचान मैं बता रहा हूं, और फिर आप अपने सूफी की जिंदगी का मुताला कर लीजिएगा और मेरी तकरीर सुन लीजिएगा। बाकी मैं और कुछ नहीं कहूंगा कि सूफियों की पहचान क्या है। हजरत राबिया बसरी के घर 4 मेहमान आ गए, और जब 4 मेहमान आए, खादिमा ने आके इत्तला दी राबिया बसरी को कि बीबी 4 मेहमान आए हैं। तो बीबी ने कहा राबिया बसरी ने कि बताओ किचन में मतबख में कुछ है खाने के लिए। तो खादिमा ने कहा कि हुजूर आज कुछ नहीं है खाने के लिए। बोले कुछ नहीं है? बोले कुछ भी नहीं है, कुछ पकाने के लिए कोई चीज नहीं है, बस एक रोटी रखी है, एक रोटी रखी। राबिया बसरी कहती है उस रोटी को ले आओ। खादिमा लेके आती है। दोपहर का वक्त है, मेहमान घर में बैठे हैं। राबिया बसरी ने खादिमा से कहा कि जाओ इसे अल्लाह की राह में सदका कर दो। खादिमा बड़ी परेशान कि तो 4 मेहमान घर में बैठे हैं, एक रोटी रखी है, वो भी बीबी कह रही है कि जाओ अल्लाह की राह में खर्च कर दो, इनके खाने का इंतजाम नहीं हो रहा है, ये गरीबों को बांटने के लिए तैयार है। मामला अजीब है, मगर हुक्म राबिया बसरी का था। जाती है, वो एक फकीर को वो रोटी देके चली जाती है, आके बैठ जाती है राबिया बसरी की खिदमत में, और दिल में यही सोच रही है डॉक्टर साहब कि मेहमान आ गए हैं, दोपहर का वक्त हो गया, इन्हें खाना मिलेगा कैसे, कहाँ से मैं इंतजाम करूं। और खाना खिलाना भी है, घर की इज्जत का सवाल भी है कि राबिया बसरी की चौखट पे मेहमान आया और भूखा चला गया, ये भी एक इज्जत का मामला है। खादिमा सोच रही है, इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। खादिमा दौड़ के दरवाजे पे जाती है, दरवाजा खोलती है, और खोलने के बाद उसने देखा कि एक जवान लड़का खड़ा है। वो कहता है कि मेरे मालिक ने, क्या राबिया का घर यही है? तो खादिमा कहती है कि हाँ राबिया का घर यही है। तो वो कहता है कि मेरे मालिक ने राबिया बसरी के लिए खाना भेजा है, नाश्तेदान भेजा है, ये खाना राबिया बसरी के हवाले कर दो। खादिमा राबिया बसरी के पास वो नाश्तेदान लाती। मैं ताबीर नाश्तेदान से कर रहा हूँ क्योंकि उसमें तफसीर में ये नहीं लिखा है कि किसमें खाना था, मैं ताबीर कर रहा हूँ कि नाश्तेदान राबिया बसरी के सामने लाती है, और राबिया बसरी जो है नाश्तेदान खोल के रोटियां गिनती है। जब रोटी गिनी तो उसमें 5 रोटियां थी। राबिया बसरी ने वही नाश्तेदान बंद किया और खादिमा से कहा कि जल्दी से नाश्तेदान लेके जाओ और उस लड़के के हवाले कर देना, और उससे कहना कि अपने मालिक से सही पता पूछ ले, ये खाना मेरा नहीं है, उसके वहां पहुंचा दे जहां सही पता। खादिमा परेशान हो गई कि 4 मेहमान घर पे बैठे हुए हैं, आई भी रोटी बीबी वापस करा रही है, और इनको खाना कैसे खिलाऊंगा। लेकिन हुक्म था, मालकिन का हुक्म था, लेती हैं और लेने के बाद जाती है उस लड़के के हवाले कर देती है। घर फिर आके बैठ जाती है राबिया बसरी के पास। दिल में यही ख्याल था कि इससे खाना कहाँ से इंतजाम होगा, कैसे होगा। इतने में फिर दरवाजे पे दस्तक होती है। दौड़ के खादिमा जाती है तो अब देखती है कि दूसरा जवान लड़का खड़ा है। वो कहता है कि क्या राबिया बसरी का घर यही है? तो खादिमा कहती है हाँ घर यही है। कहती मेरे मालिक ने ये नाश्तेदान भेजा है, राबिया बसरी के लिए खाना भेजा है, ये खाना उनको दे दो। खादिमा खुश हो जाती है कि चलो मेहमानों का इंतजाम हो गया। नाश्तेदान लेकर आती है और राबिया बसरी के हवाले करती है। राबिया बसरी ने फिर नाश्तेदान खोला और खोलने के बाद रोटियां फिर गिनी। अब के बाद रोटी 7 थी। जब 7 रोटी थी तो राबिया बसरी ने फौरन नाश्तेदान बंद किया और नाश्तेदान देख के खादिमा से कहा कि उस लड़के को दे दो और कहना कि अपने मालिक से सही पता पूछकर वहां पहुंचा दे, ये राबिया का खाना नहीं है। अजीब मामला है। खादिमा परेशान है, देख के चली आती है, सोच रही है कि 2 मरतबा खाना आया और पहुंचा दिया, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, इज्जत बचेगी कि नहीं बचेगी।
لیکن اتنے میں تیسری بار پھر دستک ہوتی ہے دروازے پر. جب دروازے پر دستک ہوئی تو خادمہ پھر جاتی ہے تو تیسرا لڑکا کھڑا تھا، وہ کہتا ہے کہ کیا رابعہ بصری کا گھر یہی ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں یہی ہے. تب پھر کہتا ہے کہ میرے مالک نے کھانا بھیجا ہے، یہ کھانا لے جا کے رابعہ بصری کو دے دینا. رابعہ بصری اب ناشتدان پھر کھولتی ہے، کھول کے روٹی گنتی ہے تو اب کی بار 10 روٹیاں تھیں. اب کی بار 10 روٹیاں تھیں. رابعہ بصری نے ناشتدان بند کیا اور خادمہ سے کہتی لو مہمانوں کو کھلا دو، یہ میرا کھانا ہے. خادمہ نے کہا کہ یہی بات تو پہلے لڑکے نے بھی کہی، آپ نے واپس کیا. دوسرے لڑکے نے بھی کہی تو آپ نے واپس کیا، اور تیسرے نے کہی تو آپ نے کھانا لے لیا. میں یہ راز سمجھی نہیں. تو رابعہ نے سمجھایا اس کو، بڑی محبت سے کہا ارے نادان تو کیوں پاگل ہو رہی ہے، نہیں جانتی میرے پروردگار نے تو وعدہ کیا ہے تو میری راہ میں 1 خرچ کر میں تجھے 10 دوں گا. میرا یہ ایمان اور عقیدہ تھا کہ میرے رب کی بارگاہ میں 1 روٹی خرچ کی ہے، میرا رب اس کے بدلے میں 10 روٹیاں دے گا. اور جب 10 روٹی آئی ہے تو رابعہ کو یقین ہو گیا کہ میرے رب نے 1 روٹی کا بدلہ 10 روٹی عطا. اسے کہتے ہیں توکل. مولانا نعیم الدین مصباح صاحب قبلہ حضور حافظ ملت. اسے کہتے ہیں توکل الصبر، کہ اللہ کی ذات پر توکل اسے کہتے ہیں. اور یہ صوفیوں کی اعلیٰ پہچان ہے. صوفی کسے کہتے ہیں؟ جو توکل علی اللہ پہ زندگی گزارتا ہے اسی کا نام صوفی ہے. اب آگے چلیں. خدمت خلق میں نے کہا تھا، ایک لفظ استعمال کیا تھا. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث پاک کا ایک مختصر سا ٹکڑا پڑھا ہے تو اس ٹکڑے کا ترجمہ میں پہلے بتا دوں پھر آگے بڑھتا ہوں. اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھاتا ہوں. من کان للہ کان اللہ لہ. نعرہ تکبیر. اور آگے چلیں. جو 3 پہچان میں نے بتائی تھی میں سوچ رہا ہوں جلدی جلدی اس کو پورا کروں. ہم مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی بدر عالم صاحب تشریف لا چکے ہیں. حضرت کا بھی خطاب ہونا ہے اور سننا ہے. اور قاضی بھوجپور حضرت علامہ مولانا صاحب قبلہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی بھی اگر کرم فرمائیں گے تو 10-5 منٹ ان کی بھی تقریر سنی جائے گی. کرم فرمائیں گے تو سن. درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادن الجود والکرم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دوسری پہچان خدمت خلق، کہ اللہ کے مخلوق کی خدمت. اس میں امتیاز نہیں ہوتا کہ اپنا ہے کہ غیر ہے، رشتہ دار ہے کہ غیر رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے کہ دور کا ہے، دیہاتی ہے کہ شہری ہے، غریب ہے کہ امیر ہے. بس یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. یہ صوفیوں کی پہچان، علامتیں ہیں صوفیوں. اور یہی منزلیں ہیں. کیونکہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں نے کہیں نہیں پڑھا ہے کہ صوفی اسے کہتے ہیں جو رات بھر سجدے کرتا ہے یا رات بھر نفل پڑھتا ہے. صوفی اس کو کہتے ہیں. صوفی کی جو تعریف میں نے اپنے حد تک پڑھی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ خدمت خلق. آج ہمارا کیا حال ہے کہ خدمت خلق ہم کسی کے خدمت کرتے ہیں تو مطلب سے کرتے ہیں. ہم حضرت ظہیر میاں کے وہاں پہ بھی آتے ہیں تو مطلب سے آتے ہیں کہ حضرت کو اچھا وظیفہ بتا دیں اور ایسا وظیفہ بتا دیں کہ 1 مرتبہ پڑھیں تو سارے بھوت بھاگ جائیں اور ہمارا ایک حلقہ بن جائے. معاف کیجیے گا طبیعت کی ہوا کرتی ہے، شیطان کا غلبہ رہتا ہے. تو ہم ہر جگہ خود غرض کہ کچھ نہ کچھ یعنی مل جائے، طلب کہ کچھ مل جائے، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. بہت سے مرید لوگ
پیر کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ میں زیادہ خدمت کروں گا تو حضرت زیادہ دعا کر دیں گے، بڑی اچھی والی دعا کر دیں گے تو میں کروڑ پتی ہو جاؤں گا، ارب پتی ہو جاؤں گا۔ یہ بھی نیت ہوتی ہے، خدمت کرتا ہے خلوص سے، لیکن ایک سائڈ میں ایک نیت یہ ہوتی ہے۔ ہاں، اور بعض کا جب دیکھا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو بولے ان پیر کو چھوڑ دو، دوسرے پیر کو پکڑ لو، ان کو چھوڑ دو ان کو پکڑ لو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پیرا مریدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیر آپ کو امیر بنا دے، پیر آپ کو جو ہے لیڈر بنا دے، پیر آپ کو منسٹر بنا دے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ بے نمازی ہے تو نمازی بن جائے، جھوٹا ہے تو سچا بن جائے، بد کردار ہے تو با کردار بن جائے، بد اخلاق ہے تو با اخلاق بن جائے، برا ہے تو اچھا بن جائے، جہنمی ہے تو جنتی بن جائے۔ یہ مقصد ہوا کرتا ہے۔ اور جب اس مقصد کے تحت جب شیخ کا کوئی دامن تھامتا ہے تو وہ غریب نواز ہوا کرتا ہے، قطب الدین بنا کرتا ہے، بابا فرید بنا کرتا ہے، نظام الدین بنا کرتا ہے، چراغ دہلوی بنا کرتا ہے، امیر خسرو بنا کرتا ہے۔ جب اس نیت سے جب دامن تھاما کرتا ہے تب وہ ولایت کے منزلیں طے کیا کرتا ہے، اور پھر وہ فنا فی الشیخ بھی کہلاتا ہے اور وہ پھر فنا فی اللہ بھی ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے اگر صرف اپنی طلب دنیاوی طلب ہوئی تو کچھ نہیں ہوگا، ملے گا فائدہ ملے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ فائدہ نہیں ملے گا، حضرت دعا کریں گے تو تجارت میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، لیکن یہ فائدہ نہیں ہے۔ ارے حضرت سے مل گئے تو ہمیں حضرت سے غوث پاک مل جائے، غوث پاک سے رسول اللہ مل جائے، رسول اللہ سے پروردگار مل جائے، تب سب ہے کہ ہم واقعی ہم سچے پیر سے ہم مرید ہوئے۔ اب آگے آئے گے خدمت خلق کی بات کر رہا تھا میں، وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا، خدمت خلق کی بات کر رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آئیے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت مجھ سے دوستی کر لیجئے، میں آپ کا دوست بننا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ یہ بزرگ اللہ والے سیدھے سادے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا، تم میرے دوست بن گئے اور تم میری خدمت میں رہو۔ حضرت کی خدمت میں رہنے لگا۔ حضرت نے کہا کہ اب ایک سال ارادہ کیا کہ اب میں حج کرنے جاؤں گا۔ اب جب حج کرنے کے لیے جانے لگے تو وہ کہتا حضور آپ نے دوستی کا وعدہ کیا تھا کہ میں نے تجھ کو دوست بنا لیا، تو اب تو آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو دوست کو بھی تو لے چلیے، جب یہی ساتھ چھوڑ رہے ہو تو کیا حشر میں آپ کیا میرا ساتھ دیں گے، آپ یہاں پہ بھی لے چلیے تو سمجھ میں آئے گا کہ دوستی پکی اس کو کہتے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو، جب تم میری دوستی ہے تو چلو میرے ساتھ تم بھی حج کرنے چلو۔ حضرت لے کے چلتے ہیں، بغداد سے چلتے ہیں، راستے میں اس دوست کی اس شخص کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ حضرت کو ایک جگہ پڑاؤ ڈالنا پڑا، ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ اب اس کے علاج و معالجے میں حضرت نے سارا پیسہ خرچ کرتے رہے، یہاں تک کہ اب جب وہ ٹھیک ہونے کے قابل ہوا تو حضرت کے پاس حج کا جتنا خرچہ تھا وہ سارا پیسہ ختم ہو گیا۔ ذرا تصوف دیکھیے گا کہ تصوف کہتے کس کو؟ ہم نے تو سوچ لیا کہ امامہ باندھ دیا، لمبا کرتا پہن لیا اور کالا پیلا رومال ڈال دیا، صوفی ہو گئے۔ صوفی اس کو نہیں کہتے ہیں۔ آئیے جنید بغدادی کی بارگاہ میں صوفی کہتے کس کو؟ جنید بغدادی نے سارا پیسہ جتنا بھی حج کرنے جا رہے تھے، گھومنے پھرنے تفریح کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، خانہ کعبہ جا رہے تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہے تھے، حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اس دوست کی کیونکہ دوستی نبھا رہے ہیں کہ دوستی میں نے کی ہے اس سے، اس کے علاج کے لیے حضرت جنید بغدادی نے سارا پیسہ جتنا بھی تھا سب اس کے علاج پہ خرچ کر دیا۔ اب جب وہ ٹھیک ہو گیا پھر ڈاکٹروں کو بلایا، حکیموں کو، تو حکیموں نے کہا کہ اب اس کو اچھی غذا دی جائے تو یہ چلنے پھرنے کے لائق ہو جائے گا۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤ مسلمانوں، جنید بغدادی کے پاس اب کچھ نہیں تھا کہ وہ اس کو اچھی غذا دیتے۔ ان کے پاس ایک گدھا تھا جس پر سامان لاد کے لے کے جا رہے تھے، چپ چاپ اس گدھے کو لیا اور بازار میں جا کے بیچ دیتے ہیں
اور بیچ کر جو پیسہ ملا اس سے اس کو اچھی غذا عطا کرنے لگے، اچھی غذا دینے لگے۔ جب اچھی غذا اس کو ملی ہے، میوات ملے ہیں، تو وہ طاقتور ہو گیا، کھڑا ہونے لگا، چند قدم چلنے لگا۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو اب تم چلنے پھرنے لگے ہو، چلو اب چلتے ہیں، حج کے لیے چلتے ہیں، خانہ کعبہ کے لیے چلتے ہیں۔ اس نے کہا حضور تھوڑا بہت چل لیتا ہوں، اتنا لمبا نہیں چل پاؤں گا۔ تاریخ میں آتا ہے کتابوں میں کہ وہاں سے 3 دن کا سفر رہ گیا تھا، 3 دن کا سفر تھا کہ جو مکے پہنچتے۔ وہ کہتا ہے کہ حضور میں پیدل اتنا نہیں چل پاؤں گا۔ حضرت کہتے ہیں کہ تو کیا کیا جائے؟ تو وہ کہتا ہے کہ حضرت ایسا کیجئے، جو آپ کا وہ گدھا تھا اس کو لیتے آئیے، میں اس پہ بیٹھ کے چلوں گا اور آپ پیدل پیدل چلتے رہیے گا۔ حضرت نے کہا، جب حضرت سے اس نے گدھے کا نام لیا، حضرت نے بڑی شائستگی سے یہ کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تیرے علاج کے لیے خرچ کیا ہے، ذرا قربان جاؤ مسلمانوں۔ حضرت نے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اس گدھے کو بیچ دیا ہے، اب میں اس سے اچھی سواری کا انتظام کرتا ہوں۔ اس شخص نے کہا حضور ٹھیک ہے۔ حضرت جنید بغدادی بیٹھ جاتے ہیں اور سارا اس کا بھی سامان اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اپنا بھی سامان لیتے ہیں اور بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہتے ہیں اے میرے دوست تو میرے کندھے پہ بیٹھ جا، میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس سے اچھی سواری دوں گا، بتائیے اس گدھے سے اچھی سواری ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا غور کیجئے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے جو پیسہ خرچ کیا ہے اس پہ خرچ کیا تھا، اس کی صحت کے لیے خرچ کیا تھا، اس کے علاج کے لیے خرچ کیا تھا، اس کی تندرستی کے لیے خرچ کیا تھا۔ جنید بغدادی یہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے تیرے علاج کے لیے خرچ کیا ہے، میں نے اس گدھے کو بیچا ہے تیری صحت کے لیے، تجھے اچھی غذا کھلاتی اس لیے پیسہ ختم ہو گیا۔ جنید بغدادی کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ یہ جان سکے میں اس سے اتنا کہہ دوں کہ میں نے تیرے لیے خرچ کیا ہے تو یہ احسان جتانا ہو جائے گا، اور یہ صوفی کے خلاف ہے۔ تصوف اسی کو کہتے ہیں کہ اپنا سب کچھ لوٹا دے لیکن دوسرے کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ کہیں اسے یہ کہتے کہ تیرے پیسے کے لیے میں نے خرچ کیا ہے، تیری صحت کے لیے خرچ کیا ہے، اس شخص کا دل ٹوٹ جاتا۔ اس لیے جنید بغدادی نے یہ کہا کہ میں نے اپنے لیے ضرورت تھی اس لیے کہ میں نے اس کو بیچ دیا، اس سے اچھی سواری میرے دوستوں اور بزرگوں تصوف اس کو کہتے ہیں، دوستی اس کو کہتے ہیں۔ اور آج تو ہم دوستی کرتے ہیں تو جیبوں کے لیے کہ اگر جیب میں دم ہے تو دوستی مضبوط ہے، اور جس دن دم ختم ہو گیا اس دن دوستی ہی ختم ہو جاتی ہے، دم کی بات تو ختم رہتی ہے۔ لیکن یہ اللہ والے دوستی ایسی دنیا کی غرض کے لیے نہیں کرتے ہیں، کسی کی جیب کے لیے نہیں کرتے ہیں، ان کی نگاہیں جیب پہ نہیں ہوا کرتی، ان کی نگاہیں دلوں پہ ہوا کرتی ہیں، یہ دلوں پہ نگاہ ڈالا کرتے ہیں، یہ جیبوں کو صاف نہیں کرتے ہیں بلکہ دلوں کو صاف کرتے ہیں، اور دل کو ایسا صاف کرتے ہیں، ایسا صاف کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اس کو یہاں سے نکال کے عرش معلا پہ پہنچا دیا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تصوف کہتے کس کو ہے؟ آئیے ایک خاتون کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خاتون حاضر ہوتی ہے، وہ کہتی ہے حضور جب میں اوپر چھت پہ رات میں دھاگا کاٹتی ہوں چاندنی میں اپنی دیا جلا کے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی سواری گزرتی ہے گلی سے بادشاہ کی سواری گزرتی ہے، تو بادشاہ کی جب سواری رات کو گزرتی ہے تو اس میں مشعلیں بہت جلی رہتی ہے۔ حضور اس کی روشنی میں جو میں دھاگا کاٹتی ہوں کیا وہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ احتیاط کی منزل دیکھیے، صوفی کیسے کس کو ہے؟ صوفی کا مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ صرف ڈھیلے ڈھالے لباس میں آ جائے، اتنی بڑی تسبیح لے لے۔ صوفی اس کو کہتے ہیں احتیاط کے دامن کو کس مضبوطی سے تھاما ہے، صوفی اس کو کہتے ہیں۔ خاتون نے جب یہ کہا کہ حضور وہ جو سواریاں جاتی ہیں مشعلیں رہتی ہیں اس کی روشنی میں جب میں جو دھاگا کاٹتی ہوں بتائیے حضور کیا وہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں خاتون
مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا کہ تو ہے کون. مسئلہ بعد میں بتاؤں گا کہ پہلے تو یہ بتا کہ ہے کون. وہ خاتون کہتی ہے حضور آپ کو اس سے کیا غرض، آپ کو اس سے کیا غرض کہ میں ہوں کون. آپ مسئلہ پوچھا ہے اس کا جواب دے دیجیے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں نہیں، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم ہو کون. تب وہ خاتون کہتی ہے میں بشر حافی کی بہن ہوں، میں بشر حافی کی بہن ہوں. حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ بشر حافی کی بہن ہی کا حق ہو سکتا ہے اتنا اہم مسئلہ پوچھنے آ سکتی ہے، ورنہ دنیا کی عام عورتوں کا نہیں ہو سکتا. یہ تصوف کی منزلیں یہ ہوا کرتی ہیں، اللہ والوں کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ احتیاط کا دامن اس انداز سے تھاما ہے، اس انداز سے تھاما ہے کہ وہ روشنی جا رہی ہے، بادشاہ کی جا رہی ہے، اس میں کہتا ہے تو بھی مسئلہ پوچھنے پہنچ گئی امام کی بارگاہ میں. یہ شان ہوا کرتی ہے، یہ بزرگوں کی شان ہے. اور دل جوئی کسی کا دل نہیں توڑتے ہیں. صوفیوں کی پہچان میں تصوف کی تعریف آپ پڑھیے گا تو یہ ساری تعریفیں آتی رہیں گی کہ دل جوئی کسی کا دل نہیں توڑنا ہے، نہیں توڑا کرتے ہیں. ایک بزرگ تھے، چلیے آخری بات کہہ کے میں رخصت ہو رہا ہوں. حضرت حاتم اسم رضی اللہ، حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حاتم اسم کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوتی ہیں، ایک مسئلہ پوچھتی ہیں. اب جب مسئلہ پوچھا تو مسئلہ پوچھتے پوچھتے حضرت حاتم اسم سے جب مسئلہ پوچھ رہی تھی تو اس وقت ان کی ریا خارج ہو جاتی ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے خاتون کی، اور آواز کے ساتھ ہو جاتی ہے. جب آواز کے ساتھ ریا خارج ہوئی ہے تو وہ اتنا شرمندہ ہوئی، وہ سوچنے لگی کہ حضرت میرے بارے میں کیا تصور کریں گے کہ یہ جو ہے بڑی بے ادب عورت ہے، اسے بزرگوں کی بارگاہ میں جانے کا سلیقہ نہیں، طریقہ نہیں، کچھ نہیں جانتی. یہ چلی آئی میری بارگاہ میں، میرے پاس چلی آئی، اسے کوئی ادب نہیں ہے. یہ سوچ کر اس کا چہرہ جو ہے زرد ہو گیا، سفید ہونے لگا، پسینے پسینے ہونے لگے. حضرت حاتم اسم نے جب اس کی کیفیت دیکھی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شرمندگی کی وجہ سے یہ پریشان عورت. فوراً جس اسٹول پر بیٹھے ہوئے تھے کھینچ کر اس عورت کے قریب لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں بی بی ذرا زور سے بولو، میں ذرا اونچا سنتا ہوں. بی بی ذرا تیز بولو کیونکہ میں کم سنتا ہوں، میں بہرا ہوں، اس لیے ذرا زور سے بولو. جب حضرت حاتم نے یہ جملہ کہا کہ ذرا زور سے بولو میں ذرا کم سنتا ہوں تو اس خاتون کو بڑی تسلی ہوئی کہ چلو حضرت کو آواز نہیں گئی ہوگی، حضرت کو آواز نہیں پہنچی ہوگی. اس کو بڑی تسلی ہوئی. اب وہ عورت مسئلہ پوچھ کے چلی گئی. تاریخ یہ بتاتی ہے، اسم کے معنی بہرے کے آتے ہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ عورت اسی محلے کی گلی کی تھی. جب تک وہ عورت زندہ رہی حضرت حاتم نے اپنے آپ کو بہرا ہی ثابت رکھا کہ کہیں اس عورت کو خبر نہ ہو جائے کہ حاتم نے سن لیا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اس کے دل کو جوڑے رکھنے کے لیے، دلجوئی کے لیے کہ ایک خاتون کا دل نہ ٹوٹے، اپنے آپ کو برسوں بہرا ثابت کرتے رہتے ہیں، برسوں بہرا ثابت کرتے رہے ہیں. جب وہ خاتون دنیا سے رخصت ہوئی ہے تب دنیا نے جانا کہ حاتم بہرے نہیں ہے، صرف ایک خاتون کے دل کو دلجوئی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اتنی پریشانی میں اور مشقتوں میں ڈال دیا تھا. یہ صوفی کی پہچان ہے، یہی تصوف ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو ہم جب تصوف کی منزلیں کی طرف بڑھ رہے ہیں اور تصوف پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہوگا، اس کو دیکھنا ہوگا. اور جو تعریفیں میں نے بیان کی اس میں آپ اپنے صوفی کی زندگی کا مطالعہ کر لیجیے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ. السلام علیکم.